صبح صبح کا ٹائم ہے، 6 بج گئے ہیں اور موسم دیکھیے آج ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے، بادل ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اور غزہ پارکنگ کے اندر اس ٹائم لیبر کا کافی زیادہ رش ہے اور یہاں پہ وہ ایمرجنسی شاپیں 4-5 نظر آ رہی ہیں۔ حاجی صاحبان یہاں پہ تسبیحیں وغیرہ گھڑیاں تحفے خرید رہے ہیں اور یہ عبائے عورتوں کے لیے۔ تقریباً 1 ہفتہ ہی ہو گیا، صبح صبح کافی بادل ہوتے ہیں لیکن دن کو بادل چلے جاتے ہیں، جیسے ہی تقریباً 8-9 بجتے ہیں، 7-8 بجے تک بادل نظر آتے ہیں، اس کے بعد بالکل سامان صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ میٹرو نکلی واپس اپنے سٹینڈ سے۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں اوان اپاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے درمیان میں اپنی خدمت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے ممبران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ تو آئیں چلتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ اس طرف حاجیوں کی گاڑیاں آتی ہیں لیکن آج کل یہاں پہ کام چل رہا ہے اس لیے بہت کم نظر آ رہی ہیں، 1-2 ہی۔ مسجد عبداللہ کے اندر کے مناظر ہیں اور یہاں سامنے 2021 اور 22 میں خانہ کعبہ شریف کا غلاف سلائی ہوا ہے اس جگہ پر۔ اور یہاں پہ زمزم، صدام بھائی زمزم بھر رہے ہیں اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ وضو نہیں کر سکتے، بڑی بوتل نہیں بھر سکتے، چھوٹی بوتل نہیں بھر سکتے اور صرف کاسے کے ساتھ آپ پی سکتے ہیں۔ یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے زمزم اور یہ لکھا ہوا ہے انگلش میں اور ساتھ میں اردو میں لکھا ہوا ہے۔ حاجی صاحب نماز کے لیے آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے۔ گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے، یہاں کا جو ٹمپریچر ہے تقریباً 44+ ہو رہا ہے، ہوا رکی ہوئی ہے، حبس سی بنی ہوئی ہے اور حاجی صاحب سیدھے جا رہے ہیں کچھ جو مسجد الحرام کا نیو مسجد عبداللہ کا 21، 22 اور 23 نمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ حاجی صاحب یہاں سے اندر ہو رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے۔ یہ نمازی زراعت ہے ٹوٹل، اور جو طواف کرنے والے حاجی صاحب ہیں وہ اس طرف سے جا رہے ہیں سیدھے 8 نمبر حمام کے لیفٹ سائڈ پہ راستہ اوپر جا رہا ہے، جو سیڑھیاں لوہے کی بنی ہوئی ہیں وہاں سے 2nd فلور پر۔ اور جو عمرہ کرنے والے حاجی صاحب آگے جا رہے ہیں جو احرام میں، وہ سیدھے جائیں گے آگے، یعنی کہ دارالتوحید سے آگے راستہ انٹر ہو رہا ہے کنگ فہد گیٹ کی طرف، 79 نمبر جو گیٹ ہے وہاں سے داخل ہوں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ وہ راستہ بالکل سیدھا خانہ کعبہ شریف کی طرف جا رہا ہے۔ آج گرمی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہوا رکی ہوئی ہے اور جب ہوا نہیں چلتی تب تو حبس بن جاتی ہے اور حبس بننے سے سانس رکتا ہے، اس طرح کی یہاں پہ گرمی ہو جاتی ہے۔ ٹوٹل کلین اٹھا دیے گئے یا جمع کر دیے گئے، دیکھیں سامنے اس طرح پول کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، یہ جو اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے نیچے پورے قالین ہیں۔ اور ہم جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف، انشاءاللہ آپ کو خانہ کعبہ شریف کی طرف کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سب کو اپنی دعا میں شامل کریں گے اور انشاءاللہ آپ بھی آمین بولیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھنا کہ آپ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہو۔ جبل کعبہ کی طرف سے جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں کپڑوں میں طواف کے لیے، وہ یہاں سے اوپر جا رہے ہیں، یہ جگہ بنی ہوئی یہ سیڑھی ہے، حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں، یہاں سے سیدھے 2nd فلور پہ طواف کریں گے۔ یہ 8 نمبر حمام ہے بالکل اس کے ساتھ اس جانب، اور یہاں سے حاجی صاحبان سیدھے جا رہے ہیں آگے دارالتوحید والی سائیڈ۔ کچھ حاجی صاحبان یہاں سے لیفٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو 66 نمبر گیٹ ہے اس جانب، اور کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں سیدھے دارالتوحید والی سائیڈ پہ، یعنی کہ وہاں سے کچھ 74 نمبر گیٹ کی طرف ہو رہے ہیں اور کچھ 79 سے آگے کا راستہ ہے، گیٹ کھلا ہوا ہے 84 نمبر 84 نمبر گیٹ، اس سے اندر جائیں گے نماز کے لیے جتنے بھی نمازی حضرات ہیں۔ اور جو احرام میں حاجی صاحبان ہیں وہ جائیں گے 79 نمبر گیٹ سے سیدھا، یہ جو گنبد ہے کنگ فہد گیٹ، وہاں سے اندر خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ پنکھے چلا دیے گئے ہیں، ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی ہے، یعنی کہ جہاں جہاں تک وہ جس ایریا تک وہ جاتی ہے ہوا، وہاں تک وہ ایریا ٹھنڈا رہتا ہے۔
اور یہ سامنے ہائی سبحان جا رہے ہیں 71 72 اور 73 نمبر گیٹ. جو سامنے 3-4 گیٹ کھلے ہوئے ہیں. نمازی حضرات اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف والی سائڈ پہ یہ نہیں جا سکتے, صرف یہ نماز مسجد کے حد تک رہیں گے. نماز کے لیے جتنے بھی یعنی حاجی صاحبان یہاں پہ آتے ہیں کپڑوں میں, یہ چھوٹے گیٹ ہیں جو یعنی یہاں سے لے کے 66 نمبر گیٹ سے لے کے کنگ عبدالعزیز گیٹ, یعنی کہ جس طرح کلاک ٹاور اس کے سامنے جتنے بھی یہ چھوٹے گیٹ ہیں پورے کھلے ہوئے ہیں نمازیوں کے لیے. اور چھوٹے گیٹوں سے گزرنے والے حاجی صاحبان صرف مسجد تک رہ سکتے ہیں, خانہ کعبہ شریف کی طرف نہیں جا سکتے. فاسٹ روڈ کے اوپر بھی طواف چل رہا ہے, حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں نماز ظہر سے پہلے. اور نیچے بھی حاجی صاحبان جا رہے ہیں, یہ باب العمرہ گیٹ سے سیدھا نیچے اترے تو یہ گراؤنڈ فلور پہ سیڑھیاں چل رہی ہیں. نیچے اترتے ہی یہ سامنے گیٹ ہوگا کنگ عبداللہ گیٹ. حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف اندر جا رہے ہیں. یہاں برآمدوں کے اندر حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے نماز ظہر کا ویٹ کر رہے ہیں. یہ حاجی صاحبان یہی نماز پڑھیں گے, نماز پڑھنے کے بعد کچھ حاجی صاحبان ان میں سے جنہوں نے ابھی طواف کرنا ہے وہ اندر چلے جائیں گے, اور کچھ حاجی صاحبان ہیں جو عمرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر چلے جائیں گے فرسٹ فلور سے ہوتے ہوئے اپنے روموں کی جانب. اس طرف رش زیادہ ہوتا ہے, یعنی کہ جس طرف صفا مروہ ہے اس جانب حاجی صاحبان کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں اس طرف بیٹھے ہوئے, اور کچھ حاجی صاحبان ویٹ کر رہے ہیں اذان ظہر کا. ابھی اذان ہونے میں 2 منٹ باقی ہیں. سامنے خانہ کعبہ شریف باب الفتح گیٹ سے حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ, پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف میں. یہ خوبصورت مناظر حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد واپس نکل رہے ہیں, جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا. نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا. حاجی صاحبان کچھ اس طرف سے باہر نکل رہے ہیں باب الفتح گیٹ کی طرف, اور کچھ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں کنگ عبداللہ گیٹ کی طرف سے باہر, اور کچھ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں جس طرف صفا مروہ کے لیے حاجی صاحبان باہر نکلتے ہیں سفید دیوار کی جانب. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی, اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ یہاں پہ آئیں اس پیارے گھر میں, اس مقدس گھر میں, اور بار بار یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ اس مقدس جگہ پہ آپ کی آمد ہو یہاں پہ, اور آپ پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دیکھیں. یہ کتنا پیارا گھر, یہ خوبصورت گھر, یہ مقدس جگہ, اور یہ کتنا پیارا لباس لگتا ہے یہاں پہ سفید کلر کا, یہ احرام پہن کر حاجی صاحبان یہاں پہ طواف کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یہاں پہ ایزی جو عمرہ کرنے کا ٹائم ہے رش سے, یعنی کہ جس ٹائم رش کم ہوتا ہے صبح 7:30-8 بجے سے لے کر 11 بجے تک, 11:30 بجے تک بہت کم رش ہوتا ہے, یعنی کہ بہت ایزیلی یہاں پہ حاجی صاحبان طواف کر سکتے ہیں, حجر اسود کا بوسہ کر سکتے ہیں, صفا مروہ کر سکتے ہیں, بہت ہی ایزی. نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان تقریباً کافی تعداد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. نماز ایسے ٹائم تو یہ نیچے والا جو مطاف والا حصہ ہے گراؤنڈ فلور یہ فل بھر جاتا ہے حاجی سے. ایزی جو ہے وہ رش سے پہلے وہ 8 سے 11 بجے تک ہی ہے کہ آپ طواف بھی کر سکتے ہیں ایزیلی, آپ بوسہ بھی کر سکتے ہیں, کم رش ہوتا ہے, اور آپ صفا مروہ بھی یعنی کہ آپ عمرہ ایزیلی کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو بزرگ ہیں رش میں جن کے لیے مشکل بنتی ہے وہ 8 بجے سے 11 بجے تک بہت ایزیلی یہاں پہ عمرہ کر سکتے ہیں. گرمی تو ہوتی ہے لیکن جو رستوں میں آنے جانے میں گرمی محسوس ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ اندر آ کر اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے. ماشاءاللہ. ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی, اس پیارے گھر کی زیارت کرواتا ہوں. ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں. ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی, حرم شریف کی اپڈیٹ دیتا ہوں. چینل کو لازم سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں. جتنے بھائی پہلی دفعہ آئے چینل پہ لازم سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر لازم کیا کریں. یہ حرم شریف کی ویڈیو ہوتی ہے ڈیلی خانہ کعبہ شریف کے
لائیو مناظر آپ سب کو دکھاتا ہوں، آپ سب کو یہاں پہ اس مقدس جگہ میں دعاؤں میں شامل کرتا ہوں۔ پورے دن کی اپڈیٹ ہوتی ہے، ویڈیو کو لازم آگے بھی شیئر کیا کرے۔ جو پہلی دفعہ یہاں پہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے طواف کس طرف سے شروع کرنا ہے۔ میرے کافی ویلوگ ہیں جس کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے رستوں کے رستے کے بارے میں، اندر آنے کے بارے میں، باہر نکلنے کے بارے میں، یعنی کہ باہر جو نشانیاں ہیں جتنی بھی جو رستوں سے آپ اندر آتے ہیں چاروں طرف سے، جو چاروں رستے ہیں وہاں سے، تو جو قریب قریب مین نشانیاں ان کے بارے میں یعنی کہ کافی معلومات میں نے ویلوگوں میں دی ہوئی ہے۔ لازم جو بندہ ویڈیو میری دیکھ لیتا ہے اس کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے یہاں آنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے، صفا مروہ کرنے کے لیے اور واپس نکلنے کے لیے۔ بہت ڈیٹیل سے میرے یہاں پہ جتنے بھی میرے ویلوگ ہیں حرم کے، یعنی کہ مطاف کے اندر کھڑے ہو کر جتنے بھی بنائے ہیں یہاں پہ، تو کافی ڈیٹیل کے ہوتے ہیں۔ زیادہ حاجی صاحبان اس طرح باہر نکلتے ہیں طواف کرنے کے بعد، یعنی کہ صفا مروہ کی جانب۔ اور ابھی میں بالکل خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں، اور جس طرف یہ کم سائڈ ہے خانہ کعبہ شریف کے دروازے کی، اسی طرف حجر اسود ہے، یعنی کہ وہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح 7 چکر خانہ کعبہ شریف کے لگانے، اور اس کے بعد آپ نے اس جانب باہر نکلنا یا سامنے، یعنی کہ مقام ابراہیم کے بالکل سامنے، وہاں پہ آپ طواف کریں اور اسی جانب باہر نکل جائیں صفا مروہ کے لیے۔ اور ابھی چلتے ہیں باہر، انشاءاللہ آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ کافی رش ہے اس ٹائم دروازوں کے اندر، باب الفتح گیٹ کے اندر کے مناظر ہیں۔ حاجی صاحبان یہاں پہ کچھ اندر آ رہے ہیں اور کچھ باہر نکل رہے ہیں۔ اور سیدھا راستہ اوپر جا رہا ہے، یعنی کہ فرسٹ فلور پہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں۔ کچھ باب السلام گیٹ کی طرف چلے جائیں گے اور کچھ حاجی صاحبان جائیں گے جس طرف کنگ فہد گیٹ ہے۔ ابھی دیکھیں نماز کے بعد کافی زیادہ رش ہو گیا براندوں کے اندر۔ اس طرف کنگ فہد کی طرف جا رہے حاجی صاحبان، اور اس جانب حاجی صاحبان کچھ صفا مروہ کی طرف سے واپس آ رہے ہیں براندوں کے اندر، اور کچھ صفا مروہ کی جانب جا رہے ہیں۔ سامنے خانہ کعبہ شریف ہے اور حاجی صاحبان یہاں سے باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب۔ یہ راستہ بہت ہی قریب ہے، اگر آپ جو باب الفتح گیٹ ہے اس سے آگے ایک گیٹ ہے، یعنی کہ صفا مروہ والی سائڈ پہ خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے، وہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ جائیں گے جہاں پہ صفا اور مروہ پہاڑی کی بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ یہاں راستہ باہر سیدھا جا رہا ہے اس جانب۔ ابھی کافی زیادہ رش ہو گیا یہاں پہ، اندر بھی دیکھیں خانہ کعبہ شریف کے، اور باہر بھی براندوں کے اندر کافی زیادہ رش ہے۔ کچھ حاجی صاحبان واپس جا رہے ہیں، یعنی کہ وفات گیٹ کی طرف، اور کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرف صفا مروہ اس جانب۔ نماز ظہر سے پہلے بہت کم حاجی صاحبان تھے، لیکن ابھی دیکھیں ماشاءاللہ براندوں کے اندر کافی زیادہ رش ہو گیا ہے۔ جو حاجی صاحبان اندر نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے، جنہوں نے ابھی طواف کرنا ہے وہ آگے نیچے گراؤنڈ فلور کی طرف جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے۔ نمازی رات اس ٹائم واپس نکل رہے ہوں گے، باقی جتنے بھی حاجی صاحبان طواف کرنے والے ہیں وہ اب اندر آ گئے ہیں جو مسجد کے اندر تھے، اب خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اس ٹائم جتنے بھی حاجی صاحبان تو سارے اندر چلے گئے، یعنی کہ طواف کرنے والے خانہ کعبہ شریف کے سین میں۔ اور یہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی طرف، یعنی کہ جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ پہ رہتے ہیں یا جبل کعبہ کی طرف، تو واپس کنگ فہد گیٹ سے ہی گزریں گے، کیونکہ باب العمرہ گیٹ جو ہے وہ حاجیوں کے لیے بند ہے، وہاں سے لیبر ہی اندر آتی جاتی ہے۔ جب زیادہ رش ہوتا ہے جیسے کہ رمضان میں یا بڑی عید کے آخری 2 عشرے ہوتے ہیں، تب وہ دروازہ کھلا ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، ادروائز وہ دروازہ بند ہی رہتا ہے، یعنی کھلا تو رہتا ہے لیکن وہاں سے جو لیبر اندر کام کرتی ہے وہی آتی جاتی ہے۔ ابھی پہنچے بالکل عبداللہ گیٹ کے سامنے، یعنی کہ عبداللہ گیٹ اس جانب ہے۔
اور حاجی صاحبان یہاں سے باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے. اب رش کافی زیادہ ہو گیا ہے. کافی میسج آتے ہیں کہ بندہ ایزیلی رش سے پہلے کب عمرہ کر سکتا ہے. تو ان کے لیے یہی میسج ہے کہ صبح 8 سے 11 بجے تک. گرمی تو ہوتی ہے لیکن رش اتنا نہیں ہوتا اس ٹائم. اور یہ حاجی صاحبان اتر رہے نیچے باب الفتح گیٹ کی طرف سے. اور یہاں سے حاجی صاحبان اوپر جا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ کنگ عبداللہ گیٹ. نماز سے پہلے اتنا رش نہیں تھا لیکن ابھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ فرسٹ فلور کے مناظر ہے. کافی رش ہو گیا فرسٹ فلور کے اوپر. حاجی صاحبان کافی تعداد میں اوپر طواف کر رہے ہیں اور ابھی آ بھی رہے ہیں. لیکن فرسٹ فلور پہ بھی احرام میں حاجی صاحبان طواف کر سکتے ہیں. کپڑوں والے اوپر طواف کریں گے سیکنڈ فلور پہ. اور ابھی آپ کو یہاں سے مناظر دکھاتے ہیں نیچے خانہ کعبہ شریف کے فرسٹ فلور سے. نماز ظہر کے بعد نمازی حضرات واپس جا رہے ہیں جو مسجد حرم یعنی کہ جو خانہ کعبہ شریف کے پاس مسجد ہے اسی مسجد سے باہر کچھ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف نکل رہے ہیں. زیادہ حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں یعنی کہ وہ قریب رہائشیں ہیں اس جانب سے. باہر نکل رہے ہیں 71 نمبر گیٹ سے لے کر 84 نمبر گیٹ تک کھلے ہوئے ہیں. وہاں سے کافی زیادہ رش اس ٹائم. واپس جانے والے حاجی صاحبان کافی تعداد میں ہیں. اور یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے راستہ کھلا ہوا ہے. جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ پہ رہتے ہیں وہ اسی طرف باہر نکل رہے ہیں اور جو جبل کعبہ کی طرف رہتے ہیں وہ دارالتوحید کے آگے سے گزر کر جا رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی. وہ قبرستان بھی حرم شریف کی حدود کے اندر ہے. اور یہاں پہ رکھا ہوا ہے کولر زمزم حاجی صاحبان بھر رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں. مسجد عبداللہ کے اندر آج رش کافی کم ہے یعنی کہ بہت کم حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں. نماز ظہر کے لیے حاجی صاحبان بہت کم تعداد میں آئے ہیں. اس جانب حاجی صاحبان نکل رہے ہیں جو دارالتوحید والی سائڈ سے آ رہے ہیں. وہ یہ سامنے دنیا کا سب سے لمبا ترین یہ جا نماز ہے. بالکل اس کے فرنٹ پہ یعنی کہ حرم کی حدود کے اندر ہی وہ قبرستان ہے جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں. ابھی گرمی کافی زیادہ ہے اور گرمی کی وجہ سے حاجی صاحبان بہت کم آئے ہیں. جس دن موسم ٹھنڈا ہوتا ہے یعنی کہ بادل ہوتے ہیں ہوا چل رہی ہوتی ہے اس دن ظہر ٹائم میں کافی زیادہ رش ہوتا ہے. لیکن جیسے آج گرمی ہے 45 پلس ہے 44 پلس تو ایسے گرمی ہوتی ہے تو حاجی صاحبان بہت کم آتے ہیں ظہر ٹائم نماز کے لیے بھی. نمازی حضرات یہاں پہ زمزم رکھا ہوا ہے. گرمی اتنی زیادہ ہے کہ 3-4 گھنٹے اگر کولر باہر پڑا رہتا ہے تو کولر کے اندر جو زمزم پانی ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ جو کولر ہیں بہت ہی زبردست قسم کے ہیں لیکن پھر بھی 3-4 گھنٹے باہر رہنے سے پانی اس کے اندر گرم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے تقریباً ہر 2 گھنٹے بعد پانی چینج کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ ٹوٹل عصر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے کلین لگ جائیں گے. اور آئے دیکھیں نماز ظہر کے بعد کم رش ہے یعنی 1-2 دن پہلے موسم تھوڑا بہترین تھا تو دیکھیں گے ظہر ٹائم کافی زیادہ رش ہوگا. یہاں پہ 114 نمبر گیٹ سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف نمازی حضرات. وہی مسجد حرام کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں ٹاپ پہ. یہ جو نیو مسجد ہے اس کی چھت ہے. اور دیکھیں اردو کو باہر سے ہے یعنی کہ ہوا چل رہی ہے تیز. بادل گہرے ہو گئے ہیں ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے اور ہوا کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں دھند سی بن گئی ہے. اور یہ گنبد بنا رہے چھت کے اوپر یعنی کہ جو نیو مسجد ہے اس کے چھت کے اوپر ایک گنبد یہ ایک اس سے آگے ہے وہ بڑا ہے اور ایک اس سے آگے وہ چھوٹا ہے. یہ 3 گنبد بنا رہے ہیں. یہ بھی آٹومیٹک ہے الیکٹرک. اور پیچھے پہاڑ دیکھیں کافی اونچے اونچے پہاڑ ہیں. ابھی چلتے ہیں نیچے اور آپ کو نیچے چل کے مناظر دکھاتے ہیں.
یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، وہاں پہ سامنے جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی۔ اور باہر سے ان کے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ویو اس ٹائم آ رہا ہے۔ ایک تو بادل کی وجہ سے سایہ ہے بالکل حرم شریف کے اندر، اور دوسرا یہ جو حرم کے اندر کام کرنے والے ہیں ان کو چھٹی ہوئی ہے، یہ واپس جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ویو آ رہا ہے۔ اور سامنے 6 نمبر حمام کے حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں نماز عصر کے لیے حرم شریف کی جانب۔ اب کافی تعداد میں حاجی صاحبان آئیں گے حرم شریف کی جانب، کیونکہ اب موسم بھی بہت پیارا بن گیا ہے، اور عصر ٹائم حاجی صاحبان ویسے بھی آتے ہیں کافی تعداد میں۔ 6 نمبر حمام کے سامنے کافی زیادہ رش ہے اس وقت۔ موسم دیکھیں بڑا خوبصورت موسم بنا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے دوستوں سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔